لڑکے کی ہم جائیں اور وہاں پر یہ کہہ سکیں کہ یہ 300 آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مولانا جرجیز کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے، کہیں گے چل جلسے میں بولنا، یہ تیرے باپ کی بارات نہیں ہے، میرے بیٹے کی بارات ہے۔ آپ یہ پاور نہیں دے سکتے مولانا جرجیز کو۔ آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے، مولانا جرجیز تو شراب کی دکان پر کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ غلط ہے، بند کرو، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ بھگا دو گے، ارے صاحب اس کی دکان کو لائسنس ملا، تم کون ہوتے بولنے والے، صاحب حرام ہے یہ، صاحب جلسے میں بولو، جمعے کے ممبر پہ بولو، خطبے میں کھڑے ہو کے یہاں کیوں بولو، بھاگو، تمہاری غلطی ہے، آپ موقع نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آگے آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، نماز پڑھی اوپر کر لیا بس، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نکال دیا، پھر ٹخنے سے نیچے گر رہا ہے، یہ ٹخنے سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ ٹخنا ہے یہ، اس سے اوپر پہننا ہے یہاں، اس سے نیچے والا حصہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی۔ صاف کہہ دیا کہ نیچے جتنا بھی پیجامہ یا لنگی آپ کی لٹک رہی ہوگی اتنا حصہ کاٹ کر آپ کا جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، ان 3 لوگوں میں ایک شخص یہ بھی شامل ہے جس کا پیجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو دور سے آواز دیتے ہیں، اس نے نہیں سنا، آپ نے پھر زور سے آواز دی، احائز انت یا رجل، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، جی جی کیا، احائز انت، عربی کے جملے دیکھیے، حضرت عمر نے کیا کہا، احائز انت، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ مہینہ سمجھتے نا، لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے، جو MC ہوتی ہے، مہینے میں چند دن ان کو جو بلڈ آتا ہے، تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا، احائز انت، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں جا رہی ہے۔ کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، MC ہو رہی تجھے؟ کہتا مجھے؟ کہاں؟ تیرے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ مسکرا کے کہتا ہے، آپ کا دماغ صحیح ہے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا، کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی مرد کو نہیں، عورت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے، اس کے تو پیروں کی انگلی بھی نہ دکھے، یہ عورت کو حکم دیا، مرد کو حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنے۔ جب تو کپڑا پہننے میں عورت کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہو، تجھے مہینہ آ رہا ہو؟ کہنے لگا نہیں نہیں ٹھیک ہے، اس نے اوپر کر لیا۔ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا، اسلم جی بالسکین، چھری لاؤ، آئے ہائے ہائے، کہا چھری لاؤ۔ آپ کا سماج مولوی جرجیز کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر نے کہا چھری لاؤ، چھری آ گئی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا جو ٹخنے سے نیچے ہے۔ کہا میں گھر جا کے خود کاٹ لوں گا، آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ ہمارا پیجامہ ہی پھاڑ دینا، لیکن ہمیں موقع دے دیجئے، گھر جا کے سنبھال لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً تو گھر جا کے سنبھال لے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، جب ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو۔ میرے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے، اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا، ورنہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ادھر آ، کاٹ دیا پیجامہ، یہاں تک کاٹ دیا، صوفی بنا دیا۔ لے، جس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھ سے دور کر دیا۔ کیا سماج ہمیں اس بات کی اجازت دے گا؟ سماج جلسے کی اجازت دے گا، اسٹیج بنا دے گا، مولانا صاحب بول لو، جو من میں آئے بول دو، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن صرف اسی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک آپ کی ہم سن لیں گے، اس کے بعد نہیں سنیں گے۔ قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں، یہ نہیں کہا، لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو۔ آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے؟ ٹھیک ہے،
दूसरों की आप नहीं कर सकते हो, अपने घर की बुराई तो रोक सकते हो। अपने घर की बुराई, आपके घर में आपका बच्चा 12 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और मैसेंजर और यूट्यूब पे लगा हुआ है, कितना आपने अपने घर की इस बुराई को रोका है। आपकी बेटी 18 साल 20 साल की हो चुकी है, एंड्रॉइड मोबाइल चला रही है, आपने अपनी बेटी के ऊपर कितनी निगरानी रखी है? फेसबुक भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है, अपने स्कूल के दोस्तों और सहेलियों से बातें भी कर रही है, आपने कितनी निगरानी की है अपनी बेटी पर? छोड़ दो बारात 400-500 आदमियों की, ये 300-400 आदमी जितने बारात में जाते हैं, मैंने कभी इनको बाराती कहा ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि ये सब चोर हैं और डाकू हैं। बुरा लगता है, हां। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब लड़की वाले के यहां, जब तुम खाना खाने जाते हो लड़की वाले के घर, दखला सारिकन व खरजा सारिकन, चोर बनकर दाखिल होते हो और डाकू बनकर निकलते हो। कौन सी हदीस है जो तुम्हें लड़की वाले के घर खाने की इजाजत देती है, बताओ तो? मेरी बेटी है, जर्जीस साहब का काम यह है कि निकाह पढ़वाया जाए दामाद के साथ और बेटी का हाथ पकड़ के दामाद को दुआ देकर रुखसत कर दिया जाए। दामाद के साथ जो चले आ रहे हैं 100, 200, 500 आदमी, उनको खिलाने की जिम्मेदारी मौलाना जर्जीस के ऊपर नहीं है, शरीयत ने नहीं दी है। शर्म नहीं आती? खाते हो तो लड़की वालों के घर खाते हो, खाना चाहिए तो लड़के वालों के घर खाना चाहिए। वलीमा करो, कौन मना करता है? वलीमे में 100 आदमी की दावत कर रहा है, बारात में 500 आदमी ले जा रहा है। वलीमा कर ना, 500 नहीं 1000 को बुला, एक दिन वलीमा कर, दूसरे दिन भी कर, 20 दिन वलीमा कर, शरीयत तुझे इजाजत देती है, तुझे खुशियां कर, लेकिन लड़की वाले पर बोझ मत बन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान ये मौलाना जर्जीस साहब का था, बहुत ही प्यारे अंदाज में बयान था। हमें आपको ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए, सुनकर अमल करना चाहिए। अगर बयान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे। उम्मत पे मुस्तफा के एहसान कर दिया, उम्मत पे मुस्तफा के एहसान कर दिया, ये